تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے بنی اسرائیل سے یا اسرائیل کی اولاد سے پختہ عہد لیا تھا، پکا وعدہ لیا تھا۔ کس بات کا؟ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ یہی اصل دین ہے کہ ایک طرف حقوق اللہ کی ادائیگی ہو اور دوسری طرف حقوق العباد کی۔ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں سب سے پہلے والدین کا حق آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا احسان ہم پر سب سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ انسان کے لیے قربانی کرنے والے، تکلیفیں اٹھانے والے اور انسان کی مدد کرنے والے اس کے والدین ہوتے ہیں۔ تو چونکہ والدین اپنی اولاد پر احسان کرتے ہیں، اس لیے اولاد کو بھی کیا حکم ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حقوق العباد میں والدین کے بعد رشتہ داروں کا ذکر آتا ہے یا رشتہ داروں کا حق آتا ہے۔ قریب کے لوگ، خون کے رشتے، اور پھر نسب کے علاوہ سسرال کے رشتے بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ اچھا سلوک، کیونکہ انسان جب اپنے قریب والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو جواباً ان سے بھی بھلائی پاتا ہے، اور اس طرح انسان کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے۔ جتنا کوئی کسی کے زیادہ قریب ہوتا ہے اتنا ہی اس کے ساتھ تعلقات میں بگاڑ کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ لہذا وہاں پر اچھا سلوک کرنا دراصل انسان کے صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ رشتہ داروں کے بعد پھر سوسائٹی کے یا معاشرے کے وہ افراد جو کمزور ہیں، جن میں نمبر 1 یتیم آتے ہیں۔ وہ نابالغ بچے جن کے والد یا باپ فوت ہو چکے ہوں، وہ باپ کی شفقت سے محروم ہوں، اس کی پروٹیکشن سے محروم ہوں۔ ایسے لوگوں کی کیئر کرنا، ایسے لوگوں کا خیال رکھنا اللہ تعالیٰ کو نہایت پسند ہے۔ بنی اسرائیل سے بھی یہی وعدہ لیا گیا تھا۔ اس کے بعد والمساکین، معاشرے کے وہ تمام افراد، خواہ وہ یتیم ہوں یا بیوہ ہوں یا کوئی بھی ہوں، لیکن ضرورت مند ہوں، محتاج ہوں، جو اپنے پاؤں پہ خود کھڑے نہ ہو سکتے ہوں، جو اپنی ضروریات کو خود پورا نہ کر سکتے ہوں، ان سب کا خیال رکھنا بھی اس عہد کا حصہ تھا۔ ان سب کے ساتھ احسان میں مالی مدد بھی آتی ہے، بہترین مشورہ اور رہنمائی بھی آتی ہے، اور کسی بھی طرح ان کی خیرخواہی اور بھلائی کے کام سب شامل ہیں۔ اور یہ جو احسانہ کا لفظ ہے، یہ صرف والدین کے لیے نہیں بلکہ ذی القربیٰ، یتامہ اور مساکین سب کے لیے احسانہ ہے۔ ان سب پر احسان کرنا، ان سب سے اچھا سلوک کرنا، اور احسان ہوتا ہے حق سے بڑھ کر دینے کی کوشش کرنا۔ ایک ہوتا ہے عدل، کہ جیسا کوئی کرے ویسا کر دو، لیکن احسان یہ ہوتا ہے اس سے بھی بڑھ کر کرو۔ اگر رشتہ دار اچھا نہیں کرتے تو تم ان کے ساتھ اچھا کرو۔ یتیموں کی طرف سے ہو سکتا ہے تمہیں کوئی بھلائی نہ ملے، تمہاری کوئی مدد نہ ہو، لیکن تم ان کی مدد کرنا۔ اسی طرح مساکین بھی ہو سکتا ہے تمہارے کسی کام نہ آئے، لیکن پھر بھی تمہیں ان کے ساتھ اپنی حیثیت اور وسعت کے مطابق اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور پھر وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، سب لوگوں کے ساتھ اچھی طرح بات کرنا ہے، حسن اخلاق، اور خاص طور پر حسن کلام۔ احسان تو مختلف انسانوں کے ساتھ جو خاص طور پر قریب ہوں یا ضرورت مند ہوں، لیکن اچھی بات کا ضرورت مند ہر انسان ہے، خواہ وہ اپنا ہے یا غیر ہے۔ اور حسنہ میں بھلائی کی بات، اچھی طرح بات کرنا، خیرخواہی کی بات کرنا، انصاف کی بات کرنا، یہ سب کچھ شامل ہو جاتا ہے۔ حقوق العباد کی ادائیگی کے بعد پھر توجہ دلائی گئی حقوق اللہ پر، اور اس میں سب سے پہلا کام تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا،
اس کو ایک ماننا، اور پھر عملی طور پر اس کے آگے جھکنا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دینا. زکوٰۃ دینا جو ہے یہ بھی دراصل ایک طرح سے حقوق العباد کی ادائیگی ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ کا حکم بھی ہے، تو دونوں اس میں شامل ہو جاتے ہیں. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم منہ موڑ گئے. تم کون یہاں؟ بنی اسرائیل. تم نے وعدہ تو کیا لیکن اس کو پورا نہ کیا، اسے نبھایا نہیں. کیسے؟ یعنی ان احکامات کی پابندی نہیں کی. لیکن سب ایسے نہ تھے. الا قلیلا منکم، مگر بہت تھوڑے تم میں سے. یعنی کچھ نہ کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے اللہ تعالی کے ساتھ کیے ہوئے اس وعدے کی شرائط نبھائیں. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ہو ہی منہ موڑنے والے، اعراض برتنے والے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بے پرواہی برتنے والے. یہ تو تمہاری سرشت میں ہے، تمہاری پرانی عادت ہے. میں پھر پیچھے چلوں گی تھوڑا سا، ذرا اس وعدے کو دوبارہ دہراتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو مسلمان کیا کرتا ہے؟ والدین کے ساتھ احسان کرتا ہے. اور کس کے ساتھ؟ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، یتیم کے ساتھ بھی احسان. جی ہاں، اس کو جھڑکیاں نہیں دیتا، اس کو ٹھوکریں نہیں مارتا، اور اس کو ذلیل و خوار کر کے نہیں کہیں پھینک دیتا. والمساکین، تو مسلمان سب سے پہلے والدین کے ساتھ احسان کرتا ہے، پھر رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرتا ہے، پھر یتیموں کے ساتھ احسان کرتا ہے، پھر مسکینوں کے ساتھ، ضرورت مندوں کے ساتھ، کمزور لوگوں کے ساتھ، مجبور لوگوں کے ساتھ، بے سہارا لوگوں کے ساتھ، سوسائٹی کے بےچارے پسے ہوئے لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے. آپ دیکھیے عام طور پر ہم احسان کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ کس کے ساتھ اچھے بنتے ہیں ہم؟ نمبر 1 جو ہمارے ساتھ اچھا بنتا ہے. نمبر 2 ہم اس سے کسی وجہ سے امپریس ہوتے ہیں، مرعوب ہوتے ہیں، یا وہ ہم کو بڑی چیز لگتا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ بہت شریف بن کے پیش آتے ہیں. لیکن جو ہی کوئی شخص ہم سے کمتر آ گیا، یعنی کمتر سے مراد اگر مال میں کم ہے یا مقام مرتبے میں کم ہے، تو ہم اس کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں؟ ذرا اپنا لہجہ سوچئے. اپنے سرونٹس کے ساتھ کیسے لہجے میں بات کرتے ہیں؟ تو وہ مساکین بےچارے کسی احسان کے مستحق نہیں ہیں. تو دل میں جب خدا کا خوف آتا ہے تو ظاہری رویے میں خود بخود احسان آ جاتا ہے. وہ اپنے سے بڑے کے ساتھ بھی اچھی طرح بات کرتا ہے اور اپنے سے چھوٹے سے بھی اچھی طرح بات کرتا ہے. وہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں رکھتا. ٹھیک ہے نا؟ تو مسلمان مساکین کے ساتھ احسان کرنے والا ہوتا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، سارے انسانوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا، چاہے کوئی اپنا ہو چاہے کوئی غیر ہو. اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ طلحہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے امام حدیث و تفسیر عطا سے کہا کہ آپ کے پاس فاسد عقیدے والے لوگ بھی جمع رہتے ہیں، یعنی ہر طرح کے گناہگار اور بگڑے ہوئے لوگ بھی آپ کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں، مگر میرے مزاج میں تیزی ہے. میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں تو میں ان کے ساتھ سخت بات کرتا ہوں. حضرت عطا نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. اس میں تو یہودی اور نصرانی بھی داخل ہیں. مسلمان خواہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، وہ اس حکم میں کیوں نہ داخل ہوگا. تو قولوا للناس حسنا میں پھر کیا آ گیا؟ سب لوگوں کے ساتھ. جب آپ کسی سے بھی ملیں، یاد رکھیے کسی سے بھی ملیں، خواہ وہ کافر ہو، منافق ہو، مشرک ہو، فاسق ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، گناہگار سے گناہگار انسان ہو، جس کے بارے میں آپ کو پکا پتا ہو کہ یہ بہت ہی خراب انسان ہے، لیکن آپ کو کس طرح پیش آنا ہے؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اچھی طرح پیش آنا ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تشریف فرما تھے کہ اتنے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. آپ نے پوچھا کون؟ وہ شخص جب بولا تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ یہ اپنے قبیلے کا بدترین انسان ہے. تو کیا اس کی غیبت نہیں ہو گئی؟ نہیں، آپ نے انفارم کیا تھا گھر والوں کو کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس سے بہت اچھی طرح ملنے والے تھے کہ پھر کہیں آپ کی غیر موجودگی میں وہ آئے اور حضرت عائشہ یہ سمجھے کہ یہ بہت اچھا انسان تھا اسی لیے آپ اس سے بہت اچھی طرح پیش آئے، تو ہو سکتا ہے وہ ان پہ کوئی ٹرسٹ کر بیٹھتی یا کچھ، تو اس لیے انفارم کرنا ضروری تھا کہ یہ شخص ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے یہ نہیں پوچھا اچھا کیا کرتا ہے. ہمیں تو اگر کوئی انفارم کرے کہ یہ شخص کچھ ٹھیک معلوم نہیں ہے تو ہم کہیں اچھا طرف بیٹھ جاؤ اور بتاؤ ہمیں کیا کیا کرتا ہے. یہ درست نہیں ہے. اور اس سے پہلے آپ نے بلا وجہ اس کی کہانی نہیں سنائی تھی. جب معاملہ ہو تو اس وقت کسی کو تھوڑا سا انفارم کر دینے میں کہ محتاط ہو کے معاملہ کرے، یہاں کچھ بات ٹھیک نہیں، یہ غیبت میں نہیں آتا. خیر، اور پھر باہر گئے اور اس سے بہت اچھی طرح پیش آئے. حضرت عائشہ حیران ہو گئی، یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی تو آپ فرما رہے تھے کہ یہ شخص اچھا نہیں ہے اور ابھی آپ اس سے اتنی اچھی طرح مل رہے ہیں، ایسا کیوں؟ تو حضرت عائشہ نے پوچھ لیا کہ ایسا کیوں، جاننے کے لیے. تو آپ نے فرمایا کہ سب سے بدترین انسان وہ ہے کہ جس کی بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں. ہم نہیں ملتے اس سے، بہت بد اخلاق ہے. اور آپ تو اخلاق کی تکمیل کے لیے آئے تھے. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، تو میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ بہترین اخلاق کی تکمیل کروں. تو اس لیے آپ نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ اس شخص کی برائی کے باوجود، مانا ہوا برا انسان ہے، بدماش ہے، گنڈا ہے، وٹ ایور، لیکن آپ جب ملے تو پلین ذہن کے ساتھ، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کوئی کون ہے، ہمیں تو اپنے اخلاق کو اچھا رکھنا ہے. ٹھیک، اس کو منافقت نہیں کہتے. ہم یہ کہتے ہیں نو، جو ہمارے دل میں ہوگا ہم ویسے ہی سامنے سے پیش آئیں گے. ہم منافقت نہیں رکھتے، ہم تو کھری کھری سنا سکتے، ہم تو مزہ چکھا دے، ہم سے بات تو کوئی کرے. ہم بہت صاف گو ہیں، ہم تو سیدھی بات کرتے ہیں. اس طرح کی باتیں کر کے، تعویلیں کر کے اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں اور پھر بد اخلاقی کرتے ہیں. اچھا، اب یہ کہ قول کی خوبصورتی، گفتگو کی خوبصورتی کی بات ہے یہاں کہ خوبصورت گفتگو کرو، گفتگو میں خوبصورتی پیدا کرو، اچھی طرح بات کرو. یہ سب سے پہلی چیز ہے جو آپ کسی کے ساتھ بھلائی کر سکتے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے ایک اور سٹیپ بھی ہے کہ مسکرانا. لیکن جب معاملہ پیش آتا ہے کسی سے، آگے بڑھ کر آپ کوئی لین دین کرتے ہیں یا کوئی بھی معاملہ کرتے ہیں تو گفتگو کی ضرورت پیش آتی. تو اس وقت آپ کسی پر جو احسان کر سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ اچھی گفتگو کا، کہ بات ڈھنگ سے کرو، اچھے طریقے سے کرو. اور اس لیے بھی کہ قرآن پاک میں آتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ جو انسان کی زبان سے نکلتا ہے اس کو فوراً ایک فرشتہ لکھ لیتا ہے. آپ جیسی بھی بات کریں گے فوراً لکھی جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر لوگ اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. جہنم میں جانے والے بہت سے لوگ کون ہوں گے؟ جو اپنے حیا کی حفاظت نہیں کرتے اور اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے. حضرت معاذ کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس زبان کو بند رکھو. انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم زبان کی باتوں پر بھی پکڑے جائیں گے؟ کیا باتوں پر بھی مواخذہ ہوگا، باتوں پہ بھی پکڑ ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا معاذ تیری ماں تجھے گم کرے، جہنم میں منہ کے بل یا ناک کے بل لوگوں کو زبان کی کٹائی کے علاوہ یا کھیتی کے علاوہ اور کون سی چیز گرائے گی. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اپنی زبان روک لی اللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی کر دی. یعنی جو اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے، بات میں روک لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب چھپا دیتا ہے. کیسے؟ کیونکہ جب انسان بولتا ہے تو اس کی اچھائی برائی ظاہر ہوتی. ہر انسان کی شناخت اس کی گفتگو سے ہوتی ہے کہ وہ کیا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. مثلاً ایک عالم کا پتہ کہاں سے چلتا ہے کہ کوئی عالم ہے یا نہیں؟
کیسے پتا چلے گا؟ اس کے چہرے پہ لکھا ہوتا ہے، کس کس کے ماتھے پہ پڑا آپ نے کہ یہ علامہ ہے؟ کہاں سے پتا چلتا ہے؟ اس کی گفتگو سے پتا چلتا ہے. اسی طرح ایک جاہل کا پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ چاہے وہ کتنا بھی خوبصورت لباس پہنے ہوئے ہو، کتنا میک اپ کیے ہوئے ہو، لیکن جب وہ گفتگو کرتا ہے تو فوراً پتا چل جاتا ہے کہ اس شخص کا کیلیبر کیا ہے. اسی طرح ہر انسان کی شناخت جو ہے اس کی گفتگو سے ہوتی ہے. گفتگو میں کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے؟ پہلی بات تو جو ہمیں بتائی گئی کہ گفتگو بامقصد ہونی چاہیے. قولوا للناس حسنا میں پہلی چیز کیا ہے؟ میننگ فل، بامقصد بات. بیکار کی لغو باتیں کرنے سے روکا گیا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں پسند نہیں. اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں پسند نہیں. نمبر 1 بے مقصد گفتگو، نمبر 2 غیر ضروری سوال، irrelevant questions، بیکار کی بحثیں، اور نمبر 3 مال کا ضائع کرنا. پھر اسی طرح لوگوں کے بارے میں عموماً تبصرے نہیں کرنے چاہیے. بلا ضرورت لوگوں کو موضوع بحث نہیں بنانا چاہیے. وہ جو ایک بہت مشہور سینگ ہے کہ اسمال مائنڈس ٹاک اباؤٹ پیپل. جو چھوٹے دماغ ہوتے ہیں نا، وہ لوگوں کی باتیں کرتے رہتے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ پہنا، فلاں نے یہ کھایا، فلاں نے. لوگ موضوع گفتگو اور موضوع بحث ہوتے ہیں. ایوریج مائنڈس ٹاک اباؤٹ ایونٹس، واقعات، حالات. فلاں قوم اوپر جا رہی، فلاں نیچے آ رہی ہے، آج یہ واقعہ پیش آ گیا، وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا. خبروں پہ باتیں، تبصرے. اینڈ گریٹ مائنڈس ٹاک اباؤٹ آئیڈیاز. وہ یہ دیکھتے ہیں آئندہ کیا کرنا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے، واٹ نیکسٹ، کریں کیا. اب آپ اپنے آپ کو جج کیجیے کہ آپ کہاں کھڑے، کیا باتیں کرتے ہیں اپنی روزمرہ کی گفتگو میں. صرف لوگ ڈسکس کرتے ہیں یا ایونٹس ڈسکس کرتے ہیں یا پھر آئیڈیاز کہ اور کیا ہو سکتا ہے اور کیسے ہو سکتا ہے. اسی سے آپ اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح قولوا للناس حسنا میں آتا ہے کہ سچی بات کرنی چاہیے، سچ بولنا چاہیے اور جھوٹ سے بچنا چاہیے. پھر اسی طرح قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. قرآن پاک میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. کیوں وہ باتیں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ناپسندیدہ ہے یہ بات کہ تم جو کہو اسے کرو نہیں. پھر اسی طرح آپ نے سورۃ البقرہ میں پڑھا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. لوگوں کو تو نیکی کی بات بتاتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. پھر اسی طرح گفتگو میں آسان اور سیدھی سادی زبان استعمال کرنی چاہیے. لفظی تکلف، بناوٹ، تصنع، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. حدیث پاک میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت تم میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور مجھ سے دور وہ لوگ ہوں گے جو بناوٹی انداز سے باتیں کرتے ہیں. سب سے دور کن کی مجلس ہوگی آپ سے؟ ان لوگوں کی جو بناوٹی انداز میں باتیں کرتے ہیں، اپنی بڑائی اور اپنی خوبیاں جتانے کے لیے عجیب و غریب گفتگو کرنے والے اور تکبر کرنے والے ہیں. یعنی ڈینگے مارنا، شوخیاں بگارنا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا. یہ دنیا میں تو ہوگا، لیکن قیامت کے دن کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اپنے سے دور کریں گے، ادھر دور بیٹھو، کیونکہ آپ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں. تو اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا گفتگو کرتے ہیں اور کیا ہماری جو گفتگو ہے وہ ہمیں آپ کے قریب کرے گی یا دور کر دے گی. کیونکہ آپ کو ایسی محفلوں میں بیٹھنا پسند نہیں نا، تو جو ایسی محفلیں جماتے ہیں پھر قیامت کے دن آپ کے قریب نہیں آ سکیں گے. کتنا خسارہ ہے. پھر اسی طرح نیکی اور بھلائی کی بات کرنی چاہیے، دوسرے کی خیرخواہی کی بات کرنی چاہیے. قرآن پاک میں آتا ہے قولوا لهم قولا معروفا.
قول معروف کی جو اصطلاح ہے یہ بہت جگہ قرآن پاک میں استعمال ہوتی کہ ان سے بھلی بات کرو، یعنی جس سے بھی آپ بات کریں وہ دھوکے فریب پر مبنی نہ ہو بلکہ بھلائی اور خیرخواہی پر مبنی ہو. پھر اسی طرح نرمی سے بات کرنی چاہیے. قرآن کریم میں آتا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے دربار میں بھیجا تو کیا تاکید کی؟ قولا لہ قولا لینا. حالانکہ فرعون کے دربار میں جا رہے تھے لیکن کیا فرمایا، کیا تلقین کی؟ نرمی سے بات کرنا. فرعون کون تھا؟ اللہ کا دشمن. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو کیا تلقین فرما رہے ہیں کہ اس کے پاس جا کر بھی نرمی سے بات کرنا. تو ہم جب کسی کے پاس تبلیغ کرنے کو جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پھر اسی طرح ہر اچھی بات صدقہ شمار ہوتی. حدیث پاک میں الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات صدقہ ہے، پاکیزہ بات صدقہ ہے. پھر اسی طرح آپ جس سے بات کریں اس کی عمر، اس کے مقام، مرتبے، ان چیزوں کا لحاظ رکھیں. مثلاً آپ والدین سے بات کریں گے تو اور سٹائل میں، لیکن والدین اپنے بچوں سے بات کریں گے تو وہ مختلف ہو سکتی ہے. آپ اپنے ساتھ والے سے بات کریں گے تو سٹائل اور ہوگا، مثلا ہو سکتا ہے ہنسی مذاق کا ہو، لائٹلی گفتگو کریں، آپ کی بجائے تم کہیں. لیکن جب اپنے سے بڑے کے ساتھ بات ہو تو ادب احترام کے ساتھ، اور خصوصاً والدین کے ساتھ قرآن پاک میں آتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، ماں باپ کے سامنے اف نہ کہو. اف کیا ہے؟ ہر وقت آپ یہ باتیں کہتے رہتے ہیں. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑک کے بات نہ کرو، یعنی ماں باپ کو ڈانٹو نہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے بہت عزت احترام والی بات کرو. قولاً کریما. پھر اسی طرح اگر چھوٹوں کے ساتھ بات کریں تو اس وقت بھی نرمی اور شفقت جو ہے وہ ملحوظ خاطر رہے، اور ان کے لیول پہ بات کی جائے. یہ نہ ہو کہ آپ ان کے لیول سے بڑی باتیں کریں اور وہ پریشان ہوں. یا اسی طرح سرونٹ سے بات کریں تو ان کے لیول پہ بات کریں، یعنی کہ ان کے ساتھ انگریزی بولنا شروع کر دیں بیچاروں کے اور ان کو سمجھ میں نہ آئے کچھ، تو اس میں کیا سمجھیں گے کہ شاید ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور انسان کے اصل اخلاق کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ اپنے ماتحت سے بات کرتا ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا، آپ نے مجھے اف تک نہیں کہا اور نہ یہ فرمایا کہ یہ کیوں کیا اور وہ کیوں نہ کیا. احساس برتری کا شکار ہو کے بات نہیں کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ کے دوسرے کو بے وقوف سمجھ کے بات کرے. حتیٰ کہ کسی عام سے عام انسان سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ اس کے لیول پہ بات کرتے تھے. جب دوسرے شہروں یا علاقوں سے دوسرے لوگ آتے جن کا لہجہ یا ڈائلیکٹ فرق ہوتا تھا تو ان کے ڈائلیکٹ میں بھی بات کرتے تھے تاکہ ان کو اجنبیت محسوس نہ ہو. ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ ہم خود کو نہیں بدل سکتے، دوسرے کو بات سمجھ میں آئے یا نہ، ہم اپنے ایک معیار پہ رہتے نہیں، اس سے نیچے ہم نہیں اتر سکتے کیونکہ ہماری شان کے خلاف ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے. قولوا للناس حسنا میں کیا بات آتی ہے؟ لوگوں کی سمجھ، ان کے لیول، ان کی زبان، ان کے طریقے پہ ان سے بات کی جائے تاکہ وہ بات کو سمجھیں. مثلا اگر آپ کے سروینٹس پنجابی بولتے ہیں یا سندھی بولتے ہیں یا پشتو بولتے ہیں اور اگر آپ کو وہ زبان آتی ہے تو کوشش کریں کہ ان کی زبان میں بات کریں، کیونکہ بیچارے وہ آپ کی زبان میں شاید نہ کر سکیں، ان کے لیے آپ کے لیول تک آنا مشکل ہو سکتا ہے. لیکن آپ کو ان کا لیول لینا بغیر بد اخلاقی اور بدتمیزی کے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اور یہ منافقت نہیں ہوتی، یہ دوسرے کے لیے سہولت ہوتی ہے. پھر اسی طرح دوسروں کے ذہنی لیول، ان کی ایجوکیشن، ان کے مینٹل لیول، ان کی دلچسپی کو سامنے رکھ کے بھی بات کرنی چاہیے. مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے جب بات کرتے تھے تو ان کے لیول پہ بات کرتے تھے. ایک چھوٹا بچہ تھا جس کا نام عمیر تھا، تو اس نے ایک پرندہ پالا ہوا تھا جس کا نام نغیر تھا.
تو اتفاق سے وہ پرندہ مر گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمیر کو ملتے تو پوچھتے کہ اے عمیر تمہارے نغیر کا کیا ہوا, اور وہ خوش ہو جاتے. ہم تو بچوں کا حال نہیں پوچھتے, ان کے پرندوں کا کہاں سے پوچھیں گے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ ان کے بچگانہ لیول پر بات کرتے تاکہ بچے بھی آپ سے مانوس ہوں. بچوں کو خود سلام کرتے تھے تو بچے بھاگ بھاگ کر آپ کی طرف آتے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دوسروں کی دلچسپی کی بات, حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جس سے ملتے اس کی دلچسپی کی بات کرتے تھے. مثلا بکریوں والوں سے ملتے تو بکریوں کے بارے میں بات کرتے, اگر کسی بڑے شخص سے ملتے تو اس کے لیول پہ بات کرتے. پھر اسی طرح یہ کہ مختصر اور جامع بات کرنی چاہیے, بہت لمبی بات سے پرہیز کرنا چاہیے. دیکھ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ایک بات شروع کرتے ہیں پھر وہ ختم کرنے کا نام نہیں لیتے. تو اگر ہم ایک گروپ میں بات کر رہے ہیں تو کسی اور کا حق بھی ہے, صرف مجھے کو بات نہیں کرنی, دوسروں کو بھی کرنی, تو ان کو بھی موقع دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں اوتی تو جوامع الکلم, مجھے جامع بات کہنے کی صلاحیت بخشی گئی ہے, ٹو دا پوائنٹ اور مختصر, اور اس میں بہت سا مفہوم. حضرت ابو درداء نے فرمایا کہ اپنے منہ سے اپنے کانوں کو انصاف دلاؤ, یعنی اتنی زیادہ باتیں نہ کرو کہ کان سن سن کے تھک جائیں. اللہ تعالیٰ نے تمہیں 2 کان دیے ہیں اور 1 زبان دی ہے, اس لیے بولو کم اور سنو زیادہ. پھر اسی طرح جو لوگ بول نہ سکتے ہوں یا سن نہ سکتے ہوں, یعنی ڈیف ہوں یا ڈم ہوں, تو ان کے ساتھ اشاروں سے بھی بات کرنی چاہیے. عام طور پر باڈی لینگویج کم سے کم یوز کرنی چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں بھی 1 انگلی اٹھاتے تھے, یہ نہیں کہ آپ ایک بازو ادھر پھینکے ایک ادھر پھینکے اور اس طرح کی باتیں کریں, یہ بہت ہاتھوں کو ہلائیں اور ادھر ادھر, کبھی خود کو ہلائیں کبھی اچھلیں کودیں. سنت کے خلاف ہے یہ سٹائل, اس سے پرہیز کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص سن نہیں سکتا, سمجھ نہیں سکتا, تو اس کے ساتھ باڈی لینگویج میں, اشاروں کی زبان میں بات کرنا جو ہے وہ پسندیدہ ہے. پھر اسی طرح سننے کی عادت ڈالیں, جتنا اچھا دوسرے کا سنیں گے اتنا بہتر جواب دے سکیں گے. بعض لوگ جلد بازی میں دوسرے کی بات سنتے کچھ نہیں, وہ کچھ کہہ رہا آپ کچھ کہہ رہے ہیں, اس سے بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی, مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اتنی آواز میں ضرور بولیں کہ دوسرے کو بات سمجھ میں آ جائے, منہ میں بولنے کی عادت ختم کریں. کیونکہ بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں, گنگن گنگن, اب دوسرا بیچارہ پریشان ہے کہ کہا کیا, یعنی کھول کے وضاحت کے ساتھ بات کریں. ایک بزرگ ہیں مخلد بن حسین, وہ کہتے ہیں کہ میں نے 50 سال سے کوئی ایسی بات نہیں کی جس کی مجھے معذرت کرنی پڑے. ہمارا حال کیا ہے, دن میں 10 باتیں ایسی کریں گے جس کی پھر کلیریفیکیشن دیتے رہیں گے. نہیں میں نے یہ نہیں کہا تھا, میرا یہ مقصد نہیں تھا, میرا یہ مطلب ہی نہیں تھا, تم نے غلط سمجھا. پھر اسی طرح سوال کرنے میں نیت اور انداز بھی درست ہونا چاہیے. اگر آپ کسی سے سوال کر رہے ہیں تو تحقیق کے لیے سوال کریں, تحقیر کے لیے نہیں, تنقید کے لیے نہیں, اعتراض کے لیے نہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر آپ کے دل میں خیر اور خلوص اور محبت ہے تو ہو سکتا ہے کہ الفاظ کے چناؤ میں کچھ غلطی بھی ہو تو دوسرا معاف کر دے گا, درگزر کرے گا. تو اچھے لہجے کے لیے کیا ضروری ہے؟ دل میں خیر خواہی کا لانا, خلوص اور محبت پیدا کرنا. اور خیر خواہی کا مطلب صرف نرمی ہی نہیں, بلکہ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کی بھلائی کو سامنے رکھ کر اس سے معاملہ کرنا. پھر اس طرح چلا کر بولنے سے پرہیز کریں. جس طرح بہت آہستہ آواز میں بولنا منع ہے, اس طرح چلا کے بولنا منع ہے, کیونکہ اس سے دوسرے کے کان پہ گرانی گزرتی. قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, بدترین آواز گدھوں کی آواز ہوتی. آوازیں دینا, دور سے چیخنا, چلانا اور بولتے چلے جانا, تبصرے کرتے چلے جانا. مثلا بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ کھانا پکایا نا, بچوں نے کھایا نہیں, بس وہ شروع ہو گئی گفتگو.
سارا وقت وہ بولے جائیں گی میں نے کھانا لگایا تھا اور وہ ٹھنڈا ہو گیا اور پھر تم پہنچے نہیں اور پھر تم نے کھایا نہیں اور میں ساری دوپہر کھڑی رہی اور ان کا بنے گا کیا، اور معلوم نہیں کہاں تک گفتگو کا سلسلہ چلتا. کس قدر ناگوار ہوتی ہے یہ ساری گفتگو کسی کے اوپر کہ ایک شخص مثلا بیمار ہے، اس کی طبیعت درست نہیں ہے، اس کو کھانا پسند نہیں، تو اتنا لمبا لیکچر اس کی اصلاح نہیں کرے گا. پھر اسی طرح بہت تیز نہیں بولنا چاہیے کہ پتہ ہی نہ چلے کہا کیا ہے، اور اتنا آہستہ بھی نہ بولے کہ دوسرے کو گھنٹہ انتظار کرنا پڑے کہ اب بات مکمل ہو. اچھا، قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے جس میں آتا ہے لا تصعر خدک للناس، اپنا چہرہ لوگوں سے پھیر کے بات نہیں کرو. مطلب بات اس سے کر رہا ہے اور منہ ادھر موڑا ہوا، یعنی ایک شخص آپ کے سر پہ کھڑا ہے، آپ سے بات کر رہا ہے، آپ اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے، آپ اپنے ہی کام میں لگے ہیں، بس ٹھیک ہے. تو یہ بھی حسنہ میں نہیں آتا. اسی طرح چہرے کے تاثرات بھی اچھے ہوں تو قولوا للناس حسنہ ہوتا ہے، یعنی اپنے چہرے پہ مسکراہٹ یا ایک ملائمت یا ایسا انداز رکھیں کہ جس سے دوسرے کو بات سمجھنے میں آسانی ہو. یعنی آواز میں زیر و بم ہونا چاہیے، اونچ نیچ ہونی چاہیے. اسپاٹ لہجے میں سیدھے سیدھے بات کرتے جانا جو ہے اس سے دوسرے کو گھبراہٹ ہوتی ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی. پھر اس طرح الفاظ کا چناؤ بھی اچھا ہونا چاہیے کیونکہ سارے لفظ لکھے جاتے ہیں نا، تو سلینگ یوز کرنا یہ انسان کے وقار کے خلاف ہوتا ہے. یعنی ایک سٹینڈرڈ کی زبان بولا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ انا افصح العرب، میں عربوں میں سب سے زیادہ فصیح اللسان. آپ گھٹیا لفظ نہیں استعمال کیا کرتے تھے. پھر اسی طرح یہ کہ دوسروں پہ خود کو مسلط نہ کریں کہ ایک بات کہی پھر ان کے سر پہ سوار ہو گئے کہ نہیں کرو ابھی کرو. بات کریں اور چھوڑ دیں. پھر اسی طرح کسی کی تحقیر نہ ہو، طنز نہ ہو، ٹانٹنگ لہجہ نہ ہو. اگر کسی نے کوئی کام نہیں کیا مثلا آپ نے اس کو احساس دلایا، اب بار بار اس کو آپ ٹانٹ کیے چلے جا رہے ہیں، ہاں تمہیں تو وقت ہی نہیں ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے سلامت رہیں. پھر اسی طرح غیبت چغلی وغیرہ سے پرہیز کرنا چاہیے، کسی کی عیب جوئی سے. خاص طور پر اختلاف رائے کی صورت میں صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے. ڈفرنس آف اوپینین ہو گیا کہیں، اس میں غصہ، الزام تراشی، گالی گلوچ، ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. منافق کی علامت ہے کہ وہ بات کرتے وقت یا جھگڑا ہونے پر گالیاں دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص پکا منافق ہے جس کی عادت یہ ہو کہ جب کسی سے جھگڑا ہو تو فوراً گالی گلوچ کرے اور بےہودہ اور فحش باتیں شروع کر دے. اسی طرح کسی کا دل توڑنے سے بھی بچنا چاہیے. بعض لوگ اپنا کانفیڈنس شو کرنے کے لیے یا حاضر جواب اپنے آپ کو جتانے کے لیے دوسروں کو ستاتے ہیں، پھر لگی لپٹی باتیں کر کے، یعنی مطلب کچھ اور کہے کچھ اور چلے جائیں. یہ بات بھی درست نہیں. لگی لپٹی باتیں کہنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، صاف بات کرنی چاہیے. اگر آپ کا کسی سے کوئی مطلب ہے یا کچھ کہنا ہے تو کلیئر ورڈز میں کہیں. یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، ایمان والو سیدھی بات کیا کرو. پھر اسی طرح بات میں اگر غلطی ہو جائے تو اعتراف کر لینا چاہیے کہ میری غلطی ہے. پھر اسی طرح بحث نہیں کرنی چاہیے. پھر اسی طرح اپنی تعریف اور شیخیاں نہیں بگاڑنی چاہیے. میں کا استعمال کم کرنا چاہیے. میں نے یہ کیا، میں نے یہ کہا، میں نے وہ، کیونکہ یہ دوسرے کے لیے ناگوار ہوتا ہے. اور ہر وقت ہنسی مذاق بھی نہیں کرنا چاہیے. قولوا للناس حسنا کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہر وقت لطیفے سنائیں لوگوں کو اور ان کو ہنسانا شروع کر دیں اور اس میں جھوٹ بولنا شروع کر دیں. یہ حسنا میں نہیں آتا. یہ بظاہر دیکھنے میں تو بہت خوبصورت لگتا ہے لیکن جھوٹی بات حسنا نہیں ہے. پھر اسی طرح بات بات پہ قسم کھانا، یہ بھی بات کی خوبصورتی کو کم کر دیتا ہے. پھر تکیہ کلام کا بہت زیادہ استعمال کرنا، قسم سے ہر چیز کے شروع میں کوئی تکیہ کلام. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بڑی سے بڑی بات ہو تو ایسی گھبراہٹ طاری کر کے بات نہیں کرنی چاہیے کہ دوسرے کو بات ایکسپلین نہ کر سکے، یا روتے ہوئے بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ بعض لوگ بات بھی کرتے ساتھ رونا شروع کر دیتے.
اب اگلا کھڑا ہے، انتظار میں کھڑا ہے، آپ کا رونا ختم ہو تو دوسرے کو بات پہنچے. تو اس سے پرہیز کریں، یا تو رو لیجئے اچھی طرح، یا پھر یہ کہ بات کر لیجئے. دو میں سے ایک کا انتخاب کیجئے، دو چیزوں کو بیچ میں نہ کرے. پھر ایک موضوع پہ بات کر کے دوسرا موضوع شروع کرے. یہ نہیں کہ پتہ ہی نہ چلے کہ بات شروع کہاں سے ہوئی اور چل کدھر گئی، ہوا میں اڑتے پھر رہے ہیں. پھر اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ ہنس رہے ہوتے اور ساتھ بات کر رہے تھے، آدھی بات کرتے پھر ہنسنا شروع کر دیتے، پھر بات کرتے پھر ہنسنا شروع کر دیتے، اور سننے والا حیران پریشان ہے کہ کس بات میں ہنس رہا ہے. پھر اسی طرح نہ سے بات نہیں شروع کرے، نہیں یہ بات ایسے نہیں، اس سے دوسرے کو تکلیف ہوتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ محفل میں صرف خود نہ بولیے، دوسرے کو بھی بولنے کے لیے کہیے. پھر اختلافی مسائل کو ڈسکس کرنے سے پرہیز کیجیے، یا ذاتی مسائل کا بہت ذکر نہ کیجیے کہ ہر بات میں آپ اپنی کوئی کہانی لے بیٹھے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کوئی اور کچھ بتا رہا ہو تو اس کی بات نہیں کاٹے. یہ بہت سے لوگ دوسروں کو بات کرنے نہیں دیتے، الا یہ کہ وہ بہت لمبی بات کرے تو اس کو خاموش کرانا مقصود ہو. پھر اسی طرح اگر دو لوگ بات کر رہے ہیں تو بیچ میں انٹرپٹ کر کے ان کو چپ کرا کے اپنی بات نہیں بولنا چاہیے، انٹرفیئرنس نہیں کرنی چاہیے. پھر ماتھے پہ بل ڈال کے بات نہ کریں. فیشل ایکسپریشن جو ہے وہ ہلکے ہونے چاہیے. اور اسی طرح یہ کہ ظاہری خوبصورتی اسی وقت آئے گی جب اندر خوبصورت ہوگا. یہ یاد رکھیے، دل خوبصورت نہ ہو تو زبان خوبصورت نہیں ہو سکتی. قرآن پاک کی ایک آیت ہے، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. اگر تم اونچی بات کہو تو وہ اللہ ہر ایک پوشیدہ بلکہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر بات کو بھی بخوبی جانتا ہے. اور جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ.